ہمارے مذہب میں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے پورے ہونے پر دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان نشانیوں میں 12 بڑی جبکہ 77 چھوٹی نشانیاں ہیں۔ تاہم آج اس دور میں بہت سے افراد یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ دوسری جانب معروف علماء نے بھی اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور واضح کیا ہے کہ بیشتر نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور قیامت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید قریب آ رہی ہے۔ 2021 میں ولی عہد نے سعودی عرب میں کچھ آزادانہ اصول نافذ کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں غیر مسلمانوں کے لیے داخلے کی اجازت نہ دینے والے بورڈ کو ہٹا دیا تھا۔ حکومت ہند میں اقلیتی امور کی وزیر سمرتی ایرانی اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلی دھر نے اپنے 2 روزہ سعودی عرب کے دورے کے دوران ریاض کی انتظامیہ کے ساتھ ایک اہم حج معاہدے پر دستخط کیے اور وفد کے ساتھ اسلام کے مقدس شہر مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ مدینہ شہر میں 2021 تک غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا۔ مدینہ میں مسجد نبوی ہے جو اسلام کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ سمرتی ایرانی ہندوستانی وفد کے ساتھ اس مسجد کے قریب گئیں اور وہاں تصویریں بھی کھنچوائیں۔ سمرتی ایرانی کے ساتھ ایک خاتون ہندوستانی افسر نروپما کوٹرو بھی تھیں۔ شاید یہ پہلا موقع ہے جب کسی غیر مسلم وفد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ محترمہ ایرانی کے دورے کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ ہے کیونکہ شہر رسول میں سعودی حکام نے سمرتی ایرانی کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور انہیں مسجد نبوی، مسجد قباء اور جبل احد کا دورہ بھی کرایا، جو مسلمانوں کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس دورے کے پیچھے وزیر موصوفہ کی اپنی ذاتی خواہش تھی یا سعودی حکام کو خود کو لبرل دکھانے کی ایک کوشش۔ بہرحال اس واقعے سے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ سعودی حکام آنے والے دنوں میں یہ تماشا مکہ مکرمہ میں بھی دکھا سکتا ہے۔ ویسے سمرتی ایرانی کو ایک بات کا کریڈٹ ضرور دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں اور اسلام سے دشمنی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جہاں اور جب موقع ملا ہے کھل کر اپنی ذہنیت کا اظہار کیا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 1926 میں حجاز مقدس پر آل سعود کا مکمل اور مضبوط قبضہ ہوا۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے آل سعود کی حکومت کو منظوری دے دی۔ تب سے لے کر سمرتی ایرانی کے دورے سے پہلے تک سعودی حکمرانوں نے مکہ مکرمہ کی طرح حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اپنی اسی پالیسی کے تحت حدود حرم پر باضابطہ اعلانیہ بورڈ لگائے جا رہے ہیں، جس میں حرم مدینہ کے راستوں پر صرف مسلمین کے بورڈ لگائے گئے اور غیر مسلموں کو دوسری جانب ڈائی وزٹ کرنے کے لیے غیر المسلمین کے سائن بورڈ آویزاں کیے جاتے تھے۔ اب 98 سال کے طویل وقفے کے بعد اچانک ہی مدینہ الرسول میں غیر مسلموں کو عزت و احترام کے ساتھ بلانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیے جانے لائق ہے کہ جس وفد کو بسط اعزاز مسجد نبوی تک لایا گیا، اس وفد کے نمائندہ ارکان ایک سے زیادہ خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جسے اسلام میں شرک مانا جاتا ہے، اور سعودی سلفی اس قدر شرک بیزار بنتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس قدر شرک بیزاری کے باوجود اہل شرک سے اتنی محبت کیوں اور کس لیے؟ اپنی ہی پالیسی میں اس قدر تضاد اور ایسا بدلاؤ آخر کیوں اور کس مقصد کے تحت کیا گیا؟ اگر یہ بدلاؤ مذہبی نقطہ نگاہ سے کیا گیا ہے تو سعودی سلفی علماء اس بات کی تفصیل بیان کریں جس کی بنیاد پر آل سعود نے اپنی 98 سالہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے، اور وہ وجوہات بھی بیان کریں جن کی بنیاد پر یہ پالیسی بدلی گئی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت سعودی عرب کو اپنا امام مانتی ہے اور وہاں سے آنے والی ہر بات اسلام کا حصہ مان لی جاتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے شبہات کو دور کرنا بھی سعودی عرب کا اولین فرض ہے۔ مدینہ منورہ کے اس پورے دورے کے دوران سمرتی ایرانی ہندوستان کے روایتی لباس ساڑی میں نظر آئیں، جس کو بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ سمرتی ایرانی کے ساتھ ایک خاتون ہندوستانی افسر نروپما کوٹرو بھی تھیں اور انہوں نے بھی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ 2016 کی سابق وزیر خارجہ آن جہانی سشما سوراج کے دورہ ایران کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے۔
جس میں وہ ایران کے سابق صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہیں۔ محترمہ سوراج اور روحانی کی تصویر پر اپنے تبصرے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایران اور ہندوستان کے دیرینہ تہذیبی اور ثقافتی روابط کا ثبوت ہے۔ سمرتی ایرانی کا دورہ سعودی عرب سفر اس لیے بھی توجہ کا مرکز رہا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہونے کے ناطے سعودی عرب میں خواتین کے لیے حجاب لازمی ہے، اور یہاں کئی مقدس مقامات ہیں جہاں غیر مسلمانوں کے جانے کی بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ 3 سال پہلے تک مکہ اور مدینہ میں تمام غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی تھی، مگر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2021 میں صرف غیر مسلموں کو مدینہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ 2021 میں ولی عہد نے سعودی عرب میں کچھ آزادانہ اصول نافذ کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے داخلے کی اجازت نہ دینے والے بورڈ کو ہٹا دیا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے تیل کے ذخائر اب کم ہو رہے ہیں، جو اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ فکر سعودی شہزادے کو پریشان کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات دبئی جیسا شہر قائم کر کے پوری دنیا کا مال بن چکا ہے، جہاں بڑی بڑی کمپنیاں کاروبار کے لیے دفاتر کھول رہی ہیں۔ یہی نہیں، دبئی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے UAE کا تیل پر انحصار کم ہو رہا ہے۔ دبئی کی کامیابی کو دیکھ کر سعودی شہزادہ اب اپنے اسلامی ملک میں بھی اسے دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو کھول رہی ہیں تاکہ دنیا بھر کے سیاح اور تماشبین آئیں اور آمدنی میں اضافہ ہو۔ اتنا نہیں بلکہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے اسلامی قوانین کو بھی نرم کر دیا ہے جو اب تک مملکت میں رائج تھے۔ اس کے تحت حال ہی میں سعودی عرب میں ایک بڑے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں دنیا بھر سے ماڈلز حصہ لینے پہنچی ہیں۔ اس کے تحت سال 2021 میں سعودی اتھارٹی نے مدینہ شہر جانے والی سڑک سے صرف مسلمان کا بورڈ ہٹا دیا تھا۔ فی الحال مکہ میں مسلمانوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ غیر مسلموں کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دینے کو سعودی شہزادے کی جانب سے اسلام کا خود ساختہ لبرل چہرہ پیش کرنے کی کوشش کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان ممالک کی حکومتوں کی پالیسیاں اب مزید لبرل ہو چکی ہیں اور عملاً مسلم امہ جیسی کوئی چیز اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتا اسلاموفوبیا جہاں عام مسلمانوں کی زندگی مشکل بنا رہا ہے، وہیں مسلمان ممالک کی جانب سے مسلمان مخالف قوتوں کے لیے نرم گوشہ اور گرم جوشی کیا گل کھلائے گی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر کی 7 تاریخ فلسطینیوں کے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی اور اسرائیلی حملوں نے بستیوں کی بستیاں مکینوں سمیت تباہ کر دی، لیکن عالمی ضمیر تو چھوڑیے، مسلم امہ نام کی چیز بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملی۔ قتل و غارت گری اپنی جگہ، لیکن زندگی تو چلتی رہتی ہے نا۔ شاید اسی وجہ سے سعودی عرب میں فلمی میلے اور ثقافتی پروگرامز پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد کرنا مجبوری ٹھہرے۔